بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے ہم نظم نمبر 3۔ تو آج کی یہ نظم نمبر جو 3 ہے، گرمی اور دیہاتی بازار، یہ کریں گے۔ اس کو پڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، تشریح وغیرہ کر دوں گی۔ اس سے پہلے نظم کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا تعارف دیکھیں گے ہم۔ تو نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ تو ان کا تعارف ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ جوش ملی آبادی، ان کی پیدائش ہوئی تھی 1898 میں اور ان کا انتقال 1982 میں۔ تو شبیر حسن خان نام، تخلص جوش اور وطن ملی آباد۔ پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ علم و ادب کی روایت خاندان میں بزرگوں سے چلی آ رہی تھی۔ جوش کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ عربی و فارسی میں اچھی استعداد پیدا کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، سیتاپور، آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ 1916 میں والد کے انتقال کے بعد وہ کلکتہ، تو آج کا نام ہے کولکاتہ چلے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی۔ ٹیگور کی شخصیت اور شاعری نے جوش کو متاثر کیا۔ سن 1924 میں وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے دارالترجمہ میں ناظر ادب کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ 1934 میں دہلی آ گئے، جہاں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ قلم کے عنوان سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس کے بعد وہ پونا کی ایک فلم کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند کے رسالے آج کل دہلی کے مدیر مقرر ہوئے۔ سن 1955 میں انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسلام آباد، پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ جوش ملی آبادی انتہائی قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب سن 1929 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے، جن میں شعلہ و شبنم، حرف حکایات اور سنبل و سلاسل قابل ذکر ہیں۔ ان کا آخری شعری کارنامہ نامکمل طویل نظم حرف آخر ہے۔ نثر میں ان کی معروف کتاب ان کی آپ بیتی یادوں کی بارات ہے۔ جوش نے غزلیں اور رباعیاں بھی کہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر ہیں۔ ابتدا میں ان کی نظموں کا موضوع یعنی ٹاپک فطرت کی تصویر کشی تھا، جس کی وجہ سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا تھا۔ تحریک آزادی کے زیر اثر انہوں نے حب وطن کے گیت گائے اور سیاسی مسائل کو موضوع بنایا۔ اپنے ولولہ انگیز لب و لہجے کی وجہ سے شاعر انقلاب کہلائے۔ تو یہاں پر ہمارا ان کا جو ہے جوش ملی آبادی کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہماری یہ نظم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو نظم نمبر 3 ہے یہ گرمی اور دیہاتی بازار۔ تو گرمی اور دیہاتی بازار کے متعلق یہ نظم ہے۔ میں ایک پیراگراف پڑھ دوں گی کیونکہ بہت آسان سی نظم ہے۔ ایک پیراگراف پڑھ کر اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی 5-6 اشعار ایک ساتھ پڑھ کر۔ دوپہر، بازار، دکان، گاؤں کی خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعاعیں، روح فرسا لو کا زور، آگ کی رو کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، تند شعلے، سرخ ذرے، گرم جھونکے آفتاب، شور، ہلچل، غلغلہ، ہیجان، لو، گرمی، غبار، بیل، گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں قطار اندر قطار، مکھیوں کی بنبناہٹ، گڑ کی بو، مرچوں کی دھانس، خربوزے، آلو، کھلی، گیہوں، کدو، تربوز، گھاس، دھوپ کی شدت، ہوا کی یورشیں، گرمی کی رو، کملیوں پر سرخ چاول، ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جو گرم ذروں کی شدائد، جھکڑوں کی سختیاں، جھکڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں۔ تو یہاں تک میں نے پڑھ دی ہیں نظم کے تقریباً جو 6 اشعار ہیں۔ تو اس کی مطلب تشریح کر دے رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنے کے لیے کہا جائے
تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نوائے اردو سے لی گئی نظم گرمی اور دیہاتی بازار سے ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں جوش ملی آبادی ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ گرمی کے موسم کی دوپہر ہے، بازار میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گاؤں کے لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ خرید و فروخت یعنی بیچنے میں اور خریدنے میں مصروف ہیں۔ ان کی آوازوں کا شور ہے، اس کے ساتھ سورج کی تیز شعاعیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خون کی پیاسی ہیں۔ اسی کے ساتھ جان و روح کو تکلیف پہنچانے والی لو چل رہی ہے۔ سورج کی شعاعوں کی وجہ سے زندگی مزمحل ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف تیز شعلے، سرخ ذرے ہیں اور گرم جھونکے جھلسا رہے ہیں۔ ہر طرف شور ہے، لوگ لو، گرمی اور غبار کی وجہ سے بے چین ہیں۔ یہی نہیں، بیل، گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں سبھی قطار در قطار کھڑے ہیں، یعنی لائنوں میں کھڑے ہیں، اور گرمی سے یہ جانور بھی پریشان ہیں۔ اسی گرمی میں مکھیوں کی بنبناہٹ، گڑ کی بو اور مرچوں کی دھانس فضا میں پھیل رہی ہے۔ مرچوں کی دھانس یعنی مرچوں کی جو بو آتی ہے نا، تو وہ بھی جو ہے فضا میں پھیل رہی ہے۔ بازار میں کہیں خربوزے، تربوز، آلو، کدو اور کہیں کھلی گیہوں گھاس فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ دھوپ کی شدت میں تیز لو کے حملے ہو رہے ہیں، کہیں ٹاٹ کے ٹکڑوں پر جو اور کہیں کملیوں پر سرخ چاول یعنی دھان پھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ تیز دھوپ اور گرمی سے ذرے بھی انتہائی گرم ہیں اور ہوا چلنے سے اڑ اڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یعنی گرم ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ انہی ہوا کے جھکڑوں میں کھانستے ہوئے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں بھی شامل ہے، یعنی جو بوڑھے اپنی چلمیں پی رہے ہیں تو اس کا بھی دھواں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آگے ہمارا دیکھیے، ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوکی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، باموں در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ صفحے پر۔ تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر ہے، مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہیں، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بھنتے ہوئے، صدا سنتے ہوئے چنے بھنتے ہوئے، یوں شعاعیں سایۂ اشجار سے چھنتی ہوئی، میان سے موسم کی تیغ بے امان نکلی ہوئی، لو کے مارے بام و در کی روح گھبرائی ہوئی، دوستوں کی شکل پر بیگانگی چھائی ہوئی۔ تو یہاں تک پڑھ لیا ہم نے۔ اب اس کی تشریح کر رہی ہوں میں۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں پر جو ہے ساری جو بازار کی یہ دیکھیے تصویر ہے نا، خرید و فروخت ہو رہے ہیں، دیہات کی جو بازار لگی ہوتی ہے اس طرح کی بازار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں تشریح کر رہی ہوں کہ جوش یہ والے جو پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں دیہاتی بازار میں بھوکے پیاسے بچے اپنی ماؤں کے کاندھے پر گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ سورج کی تیزی اس قدر ہے کہ بام و در یعنی کوٹھے، دروازے سبھی لرز رہے ہیں، یعنی دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کی اتنی زیادہ شدت ہے کہ سبھی چیزیں لرز رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ ہر سانس میں، ہر پل ذروں سے ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چیلوں کی آوازیں سنتے ہوئے عورت اور مرد ادھر ادھر جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں جیسے بھن رہے ہیں۔ سورج کی کرنیں درختوں کے سائے سے اس طرح چھنتی ہوئی پہنچ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تلوار میان سے باہر آ گئی ہو اور اس کے وار سے کوئی نہیں بچے گا۔ لو کی وجہ سے تمام مکانوں، گھروں کی حالت یہ ہے کہ جیسے ان کی روح گھبرا کر باہر آ جائے گی، یعنی تمام مکانات بے رونق لگ رہے ہیں، گرمی کی شدت سے اپنے بھی اجنبی بن گئے ہیں، یعنی ہر شخص جلدی سے راستہ طے کرنا چاہتا ہے، کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ رک کر بات کر لے، یعنی گرمی کی وجہ سے جو اپنے لوگ بھی اجنبی سے بن گئے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا یہ منظر دیہاتی بازار کا۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ یہاں پر ہمارے ایک شعر رہ گئے تھے نا، آسمان پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جود و کرم۔
تو یہاں تک ہو گیا. اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں. ہم دیکھیے اس والے صفحے پر ہر روش پر چڑچڑاپن، ہر صدا میں بے رخی، ہر جگر بھنتا ہوا، ہر کھوپڑی پکتی ہوئی، سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس گناہ، تیز کرنیں جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ. تو یہاں تک ہم نے نظم مکمل کر لی. اب اس کی تشریح بتا رہی ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں آسمان پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں، یعنی وہ برس نہیں رہے. اگلے مصرعے میں جوش ان بادلوں کے ٹکڑوں کو ایسے کنجوس سے تشبیہ دیتے ہیں جس نے نشے کی حالت میں کچھ انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہو. ظاہر نشے کی حالت میں کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا. یعنی یہاں پر یہ بولا ہے نا، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ ہے جود و کرم، یعنی جیسے انہوں نے وعدہ نشے میں کیا ہو اور اب یاد نہیں ہے. یعنی گرمی اتنی ہے کہ کسی کو کوئی چیز یاد نہیں ہے. ظاہر نشے کی حالت میں کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا. کچھ ایسی حالت اس وقت ان ابر کے ٹکڑوں کی ہے. گرمی کے باعث ہر روش پر چڑچڑاپن ہے، یعنی کوئی شخص اطمینان سے بات نہیں کر رہا. ہر آواز میں ایک بے تعلقی پائی جاتی ہے، یعنی اپناپن نظر نہیں آتا. بے تعلقی ہے یعنی اپناپن نظر نہیں آتا. گرمی سے ہر جگر بھنتا ہوا اور کھوپڑی پکتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. سر پر شدید دھوپ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھوپ اس وقت سخت دشمن بنی ہوئی ہے. جوش نے یہاں اس کیفیت کو ایک خوبصورت تشبیہ میں بیان کیا ہے کہ جیسے کسی بھلے آدمی کی روح پر گناہ کا عکس ہو، تیز کرنے لگتا ہے جیسے کوئی بوڑھا سود خور گھور رہا ہے. یعنی سود پر پیسے دینے والا اپنا قرض وصول کرنے کے لیے سختی کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں قہر ہوتا ہے. تو یہیں پر جو یعنی ہماری نظم کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی. اب یہاں پر ہماری جو مشق سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی ہے، تو الفاظ معنی پڑھیں گے ہم. خلقت، مخلوق مراد عام لوگ. روح فرسا، روح کو تکلیف دینے والا. رو بہاؤ دار. پیچ و تاب غصے کی کیفیت. تند تیز. غلغلہ شور ہنگامہ. ہیجان پریشانی بے چینی. خرپچے یعنی خرپزا کی جمع مراد خربوزہ. شدائد شدید کی جمع مراد شدید کی جمع یعنی سختیاں. آفات آفت کی جمع مصیبتیں. ہر نفس ہر سانس یعنی ہر ایک. اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. اب یہاں پہ اگلے صفحے پر دیکھیے یہ گردش چکر تیغ بے اما کھلی ہوئی تلوار جس کے وار سے بچنا مشکل ہو. بے گانگی اجنبیت بے تعلقی. سایہ اشجار درختوں کا سایہ. رم بھاگنا دوڑنا. ممسک کنجوس. وعدہ جود و کرم انعام و اکرام کا وعدہ. روش طور طریقہ. عکس گناہ گناہ کی پرچھائی. سود خوار سود کھانے والا. تو اس نظم سے متعلق دیکھیے غور کرنے کی بات، یہ لکھا ہے غور کرنے کی بات. جوش کی یہ نظم بیانیہ ہے اور منظر نگاری کا اچھا نمونہ ہے. تو آپ لوگ نظم کی تعریف بھی میرے پلے لسٹ میں جا کر جو ہے گرامر کی پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے. مضمون میں نے پلے لسٹ میں جو ہے نظم کی تعریف اور اس کے سارے جو ہے الگ الگ نظم کی قسم ہے وہ بھی بتا دی ہے میں نے. تو آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کر گرامر کی نظم دیکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے. تو یہاں پر یہ نظم بیانیہ دیا ہوا ہے نا، اور منظر نگاری کا اچھا نمونہ ہے. جوش کو الفاظ کا جادوگر کہا جاتا ہے. یہ نظم اس کی مثال ہے. کسی خیالی یا مرئی چیز کو ٹھوس شکل میں پیش کرنا تمثیل کہلاتا ہے. اس نظم میں تمثیل کے کئی اچھے نمونے ملتے ہیں. مثال کے طور پر میان سے موسم کی تیغ بے اما نکلی ہوئی. یعنی انہوں نے یہاں پر کتنا اچھا جو مثال خیالی جو انداز ہوتا ہے لفظوں کو پیش کرنے کا طریقہ ہے نا، کہ انہوں نے کیا موسم ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے میان سے تلوار نکل گئی ہے، یعنی اب یہ رکنے والی نہیں، یعنی یہ گرمی سب کو مار کے چھوڑے گی ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے سوالوں کے جواب ہے، یہ لکھیے. پہلا سوال ہے شاعر نے دیہاتی بازار کی منظر کشی کس طرح کی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے ہمارے مشقی سوالات ہیں. پہلا شاعر ہے
پہلا سوال تھا نا، شاعر نے دیہاتی بازار کی منظر کشی کس طرح کی، تو جواب دیکھیے، نظم پڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ جوش ملی آبادی اس بازار میں خود موجود ہے اور وہ ہر چیز کو بغور دیکھ رہے ہیں. یعنی اس نظم کو اس طرح بیان کیا نا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کا خود ہی دیکھ کر مشاہدہ کر کے ہی لکھ رہے ہیں. یہ نظم نہیں، ہم کسی دیہاتی بازار کی فلم یعنی مووی دیکھ رہے ہیں. وہ دوپہر کے وقت سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر بازار، دکان، راستے، لوگوں کی آمد و رفت، خرید و فروخت، جانوروں کی حالت، پھل سبزیاں، اناج کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے جھگڑوں اور کھانستے ہوئے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں، افلاس زدہ عورتوں کے بچوں کی حالت، سڑک، بازار، کوٹھے، مکان، در و دیوار اور ان پر سخت موسم کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں دوست بھی اجنبی بن گئے ہیں. سب دھوپ اور لو سے بچنے کی فکر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے. آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں، مگر ان کی حالت کسی کنجوس شخص کی سی ہے جو نشے کی حالت میں کچھ دینے کا وعدہ کرے مگر نشہ ختم ہونے پر وہ اپنی بات سے پھر جائے. گرمی نے ان لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا ہے. سورج کی تیز کرنیں کسی بوڑھے سود خور کی نگاہوں کی طرح ہیں، ایسی نگاہ جس میں کوئی رحم نہیں ہوتا. اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 دیکھیے کہ دوستوں کی شکل پر بیگانگی کیوں نظر آتی. بیگانگی یعنی اجنبیت ہے نا. تو جواب ہے، دوست اس لیے بیگانے یعنی اجنبی بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت وہ سخت گرمی سے سخت پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرمی اور لو سے نجات ملے. اگر وہ راستے میں رک کر بات کریں گے تو موسم کی سختی، دھوپ کی شدت اور لو سے انہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے. اسی وجہ سے وہ بیگانے نظر آ رہے ہیں نا. اب سوال نمبر 3 ہے، لو کو روح فرسا کیوں کہا گیا. جواب دیکھیے، لو گرمی کے موسم میں چلنے والی گرم ہوا ہوتی ہے اور لو لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. فرسا کے معنی ہے تباہ کرنے والا یا والی. روح فرسا کے معنی ہے روح یا جان کو تباہ کرنے یا تکلیف پہنچانے والی. ظاہر ہے کہ لو سے کسی کو خوشی یا راحت نہیں ملتی، تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اسے روح فرسا کہا ہے. اس سے مراد کہ لو جانداروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، کافر دھوپ سے شاعر کی کیا مراد ہے. جواب ہے، کافر کے لغوی معنی حق چھپانے والا یعنی کہ ذات الہی کا منکر نہ پھرنے والا، یعنی منکر ہونے والا جو ذات الہی کو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں کافر. جبکہ مجازی معنی ہے ظالم، بے رحم اور شوخ. یہاں جوش نے ظالم اور بے رحم دھوپ کا ہے، یعنی دھوپ کو کسی پر رحم نہیں آ رہا، وہ سخت ظالم ہے. اب اگلا ہمارا ہے عملی کام. تو عملی کام میں دیکھیے درج ذیل الفاظ سے واحد کی جمع اور جمع سے واحد بنانا ہے ہمیں. یعنی جو جمع دی ہے ان کی واحد کرنی ہے، جو واحد ہے ان کی جمع کرنی ہے. تو یہ دیکھیے قطار، سختیاں، گردنیں، گرمی، اشجار، روح اور آفات. تو واحد ہے قطار، قطاریں، گرمی، گرمیاں، روح، ارواح، لفظ، الفاظ. اس کے بعد جمع دی گئی ہیں سختیاں، سخت، گردنیں، گردن، اشجار، شجر، آفات، آفت. اب اس نظم میں استعمال ہونے والے محاوروں، تشبیہوں کی نشاندہی کیجیے. تو محاورے ہیں گردنیں ڈالنا، خون کا پیاسا ہونا، اور تشبیہ ہیں شعاعیں جیسے تیغ بے اما، کافر دھوپ جیسے روح پر عکس گناہ. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہماری جو پوری نظم ہو گئی کمپلیٹ. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، اشعار کی تشریح وغیرہ، پورے نظم کی تشریح کر دی ہے میں نے، سمجھا دیا ہے، الفاظ معنی سبھی کچھ کر دی ہیں. تو آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیں گے. عملی کام میں پریکٹیکل ورک بھی کر دیا ہے، تو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان تک میری ویڈیو پہنچے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ نظم میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا
خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔